الیکشن کی تیاریاں تو شروع ہو گئی ہیں, تو الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں گے ٹائم پہ؟ بڑا معصوم سوال شروع میں ہی. میرے خیال سے تیاریاں تو زور و شور سے ہو رہی ہیں نا, لیکن مریم صاحبہ کے بیانات پہ بھی آئیں گے ہم, لیکن پہلے الیکشن شیڈیول جاری ہو گیا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو تو سپریم کورٹ کا کہنا ماننا ہے. یقینی طور پہ جب وہ اقلیتی فیصلہ ہے یا اکثریتی فیصلہ ہے, یہ بحث علیحدہ ہے. جو انسٹرکشنز الیکشن کمیشن کو آئی ہیں اس پر تو اسے عمل درآمد کرنا ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی اوپر نیچے کرنے کی بجائے باقاعدہ جو ہے اس کا آغاز کر دیا ایکٹیویٹی کا, جو بھی ہوتی ہیں الیکشن سے ریلیٹڈ, جو کاغذات نامزدگی جمع کرانا ہے, ان کی اسکروٹنی ہے, واپس لینا ہے, ووٹر لسٹ ہے, یہ سب کچھ جو ہے سمبل الاٹ کرنے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس عمل کا آغاز تو ہو گیا ہے. لیکن حتمی طور پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں ہونے جا رہے ہیں, یہی سوال تھا, یہ ہے اصل بحث. تو اس کے حوالے سے دو پارٹیز ہیں. اب ایک طرف پورے کا پورا حکومتی اتحاد ہے, حکومت اٹ سیلف ہے, اور میڈیا کا بھی ایک میجر چنک جو ہے وہ ان کی طرف ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ جو مین سٹریم میڈیا کے لوگ ہیں وہ ہیں. تو یہ یدھ جو ہے یہ میرے خیال سے اس کا آغاز تو ہو گیا ہے. اب یہ کس انجام کو پہنچے گا یہ ذرا فیصلہ کرنا ابھی قبل از وقت ہوگا, لیکن یہ یدھ پڑے گا ضرور, یہ میچ پڑنا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس لیے کہ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد سے اب تک کیا ہوا ہے. اس فیصلے کے بعد فوری طور پر کابینہ نے اس کو مسترد کیا بغیر کسی تاخیر کے. ادھر فیصلہ اناؤنس ہوا اور ادھر ان کا ریئیکشن آ گیا. اس کے بعد قومی اسمبلی نے بھی اس کو یکسر مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ ایک اقلیتی فیصلہ ہے, یہ اکثریت کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا. پھر ہم نے سنا کہ گفتگو ہوئی کہ جناب ریفرنس بھیجا جائے گا ان کے خلاف, جو چیف جسٹس صاحب ہیں اور جو ان کے دو فیلو ججز ہیں. نواز شریف صاحب نے اب لاجک جو ہے وہ تو کس چیز کی متقاضی ہے, وہ اگر ہم کہیں گے تو پارٹیزن لگیں گے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ناظرین کے سامنے سارے حالات رکھ دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے. آپ نے ابھی محسن داوڑ کا ذکر کیا تھا, وہ ہمیشہ حکومت کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اسٹیڈ فاسٹ لیڈر ہیں, وہ مزاحمتی لیڈرشپ کا ٹائٹل ہے ان کا. لیکن انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب اس فیصلے سے بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا فیصلہ نہیں ہے. اب آ جائیں آپ جناب واپس, ہم چلتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کل بھی تقریر کی تھی, کابینہ کی اجلاس کی صدارت بھی کی تھی, انہوں نے آج پھر تقریر بھی کی ہے, اور ایک اسپیشل سیشن ہوا ہے پارلیمانی پارٹی کے لیڈرز کا, اس میں بھی انہوں نے, اور ایک اور جو اسپیشل بات تھی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کی, اس میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے باقاعدہ ورچوئل ٹی وی کے ذریعے اس میں شرکت بھی کی ہے. نواز شریف صاحب کل بھی اس کو یکسر مسترد کر چکے ہیں. انہوں نے کافی سخت لفظ استعمال کیے جوڈیشری کے لیے, اس لیے ان کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جسٹیفائڈ تھے, لیکن ان کو یہ حق ضرور ہے کیونکہ وہ ڈسے ہوئے ہیں اسی قسم کی, اسی نوعیت کے فیصلوں کے. کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا, پرسوں بھی کیا تھا, پھر کریں گے اور بھی کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں بھی, کہ جو کیس پاناما سے شروع ہو کے اقامہ پہ ختم ہو, اس کے بھی فیصلے کی گنگرج بڑی دور دور تک سنائی دے رہی ہے. اس سے پہلے بھٹو صاحب والا فیصلہ, پھر اور بہت سارے فیصلے جو بلاول بھٹو زرداری آج کل کافی ووکل, جی وہ بھی آج کل بول رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا اس پہ ہم تو بعد میں آئیں گے, لیکن دو تین باتیں جو ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ سب کو اپنے جو زخم ہے وہ تازہ ہو گئے ہیں. ہاں مطلب آج اب دیکھیں, ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف کیا ہو رہا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے ایک تو الجزیرہ کو انٹرویو دیا ہے, اور ایک انہوں نے کہا ہے کہ 75 شہروں میں ہم آج یوم تشکر منائیں گے. لاہور میں بھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں لبرٹی میں, ان کے لوگ جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ اکٹھ کرنے کی. مگر میرا سوال یہ ہے کہ یہ یوم تشکر آپ کاہے کا منا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی مرضی کی عدالت نے آپ کا مرضی کا فیصلہ دے دیا ہے, یا اس فیصلے سے صرف آپ کو ریلیف ملتا ہے, آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے, باقی میجورٹی جو ہے سیاسی جماعتوں کی, سیاستدانوں کی, قومی اسمبلی کی, ان سب کو یہ فیصلہ پسند نہیں ہے, ان سب کو یہ فیصلہ دکھائی دیتا ہے کہ آئینی نہیں ہے. تو اگر تو آپ اس کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں تو بالکل ضرور کیجیے, خان صاحب کو سیلیبریشن سے تو کوئی روک نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے الجزیرہ کے انٹرویو میں پھر آج جناب باجوہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے, چونکہ ان پر بہت تنقید ہوئی یہ کہنے کے اوپر کہ آپ یکسر لٹھ لے کے باجوہ صاحب پہ دوڑ پڑے ہیں, لیکن آپ نے باجوہ صاحب کی تعریفیں بہت کی ہوئی ہیں. تو آج انہوں نے اپنے بیان میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کی اور یہ کہا ہے کہ دیکھیں شروع میں تو ان کے ساتھ بڑی اچھی بن رہی تھی ہماری,
لیکن بعد میں ذرا گڑبڑ ہو گئی. اور فورن پالیسی کے حوالے سے تو پہلے ابتدا میں وہ ہمارے ساتھ تھے, پھر وہ ہمارے خلاف ہو گئے. لیکن جو اس میں انہوں نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا, اس پر مجھے اعتراض بھی ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہائی لائٹ کریں اپنے ناظرین کے لیے. جو افغان جہاد تھا وہ کیلکولیٹڈ ڈیسیژن تھا اس وقت کی حکومت کا, اس وقت کی اشرافیہ کا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا. آپ ایک جملے سے اس کو یکسر اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینک سکتے. دوسرا تھا وار آن ٹیرر. آپ یاد کیجئے وہ سما جب یہ کہا جا رہا تھا کہ جو دہشت گرد ہیں وہ مرغلہ کی پہاڑیوں پر پہنچ گئے ہیں اور بس ہمارے نیوکلیر آرسنل پہ قبضہ کرنے والے ہیں. یہ اس حوالے سے دونوں باتیں جو میں نے کی ہیں آپ کو, آپ اس کی سگنیفیکنس کا اندازہ لگا سکتی ہیں. اور صرف لفظوں سے اس سب کچھ کو انڈو کر دینا یہ میرے خیال سے مناسب بات نہیں ہے. اسی لیے پھر لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو ان کو لا کے یہاں بسانا چاہتے تھے, آپ تو ان کے دفاتر کھولنا چاہتے تھے یہاں, کسی نے آپ کا نام طالبان خان رکھ دیا اینڈ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا, مریم صاحبہ نے بھی آج بڑی امپورٹنٹ جی اس طرف آ رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے پہلے ہم اگر آپ اجازت دیں تو پہلے پرائم منسٹر صاحب کو اگر ہم نپٹا لیں تو پھر آ جاتے ہیں. 2-3-4 باتیں اس کے بارے میں جی انہوں نے الیکشن کے ریلیٹڈ بات کی. انہوں نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں کو نے فریق بننے کی درخواست کی تھی عدالت صاحب سے, انہوں نے مانی نہیں ہے. اور ایک بات جس کا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا لیکن یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے پیپلز پارٹی نون لیگ کے اور جے یو آئی کے وکیل کو نہیں سنا تو آپ کو یہ حق کس نے دیا تھا کہ آپ اسد عمر کو بلا کے سن لیں. صحیح دیکھیں نا, جب آپ سیاسی پارٹیوں کو سن ہی نہیں رہے ہیں تو وائی ہے, اس پر بھی بات ہو رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اعتراض اس بات پہ ہے کہ وہ ججز جنہوں نے ریکیوز کر لیا تھا, خود سے اس بینچ میں نہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا تھا, وہ دوبارہ اس بینچ میں آ گئے, وہ ان 6 میں بھی آ گئے. تو وہ کہتے ہیں یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا. ان کا ہم نے کل ایک قرارداد منظور کی تھی اس فیصلے کے خلاف, اور کل ہم ایک اور کریں گے. تو یہ طے ہو گیا کہ جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے انہوں نے یہ فیصلہ یکسر مسترد کر دیا ہے. صحیح ہے. مریم صاحبہ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ کابینہ کے اجلاس کا اس کو مسترد کرنا جو ہے اس سے بات بنتی نہیں ہے. میرے خیال میں آگے بھی کچھ فردر چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. مریم صاحبہ نے آج بھی کافی دھواں دار تقریر جو ہے وہ پنڈی میں کی ہے, وکلا کنونشن سے انہوں نے خطاب کیا ہے. اور بڑی امپورٹنٹ بات, اب میں تو اس جملے کو اسی طرح سے سمجھی ہوں, اگر آپ بھی اس پر جو ہے وہ میری رہنمائی کر دیں, کہ الیکشن وقت پر ہوں گے. اقلیتی فیصلہ تو فیصلہ ہی نہیں ہوتا, اسے ماننا کیسا. یہ تو صاف, یہ اسٹیٹمنٹ سے تو لگ رہا ہے کہ مریم بیبی جو ہے وہ صاف انکاری ہیں, الیکشنز نہیں ہو رہے 14 مئی کو. دیکھیں یہ بات مجھے حیرت ہے کہ یہ بات آپ نے پارلیمنٹ کے کی اس قرارداد سے کیوں نہیں سمجھی. مجھے حیرت ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب نے جو بیانات دیے اس سے کیوں نہیں سمجھی. مجھے حیرت ہے کہ یہ بات آپ کو اس وقت سمجھ کیوں نہیں آئی جب نواز شریف کی تقریر جو ہے لائیو دکھائی جا رہی تھی. ان سب میں بھی یہی بات ہے. سب تو گئی نا اس کے اوپر, اس کا مطلب یہ کہا جاتا ہم ٹکٹس بھی دے رہے ہیں. نہیں میں آ رہا ہوں, اس کی طرف آ رہا ہوں, میں اس کی طرف آ رہا ہوں, لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے. ہاں اس کو اسٹرینتھن کیا ہے, اپنے آرگومنٹ کے ساتھ اسٹرینتھن کیا, جس کی ہم بات کر لیتے ہیں. تو ایک تو یہ طے ہو گیا کہ حکومت وقت جس نے یہ مشینری دینی ہے, جو مین پاور دینی ہے, ہیومن ریسورس دینا ہے, فنڈز دینے ہیں, وہ تو اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. اب آ جائیے جناب مریم. تو بخاری صاحب یہ پھر اگر یہ بات اس طرح سے ہے تو میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کہنے لگی تھی, لیکن ہم نے کرماس میں میرے خیال میں سب کچھ اس میں کور آ جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا, آپ کس کس کے خلاف کریں گے کنٹیمپٹ آف کورٹ. مسئلہ ہو پرائم منسٹر کے خلاف کریں گے, بے نظیر کے خلاف کریں گے, سوری مریم نواز کے خلاف کریں گے, بلال بھٹو کے خلاف کریں گے, مولانا فضل الرحمان کے خلاف کریں گے, کس کس کے خلاف کریں گے. لیکن وہ بھی پاسبلٹی بھی ہے اور آپشن بھی ہے. لو جی, مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران کے پیچھے سے 3-4 ججز ہٹا دیں تو وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا. اٹس اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ, یہ معمولی بیان نہیں ہے. لہٰذا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کاروں کی وجہ سے یہ اقتدار تک پہنچے تھے, اور اب یہ عدلیہ کے سہولت کاروں کی وجہ سے دوبارہ اقتدار پہ قابض ہونا چاہتے ہیں. بڑی خوفناک بات ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یعنی مقبول ہوتے ہیں, جس کا دعویٰ خان صاحب کرتے ہیں, ان کو کسی ساکر نثار, جنرل باجوہ یا فیض حمید کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے بغیر جو ہیں وہ الیکشن جیت کے آتے ہیں. اشارہ ان کا اپنی طرف تھا کہ ہم الیکشن جب جیت کے آئے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ لوگ نہیں تھے. اینی وے, وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آئین جس طرح کہتا ہے الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. یہاں پر ایک بات جو ہے اس کا ذکر نہیں ہو رہا. میں چاہ رہا تھا کہ ہم کسی طریقے سے قمر دلشاد صاحب سے اس کی بات کر لیتے ہیں. نہیں ابھی تو بڑا ابھی اب رک جائیں. تو وہ پوچھنا چاہیے
کہ یہ جو پروویژن ہے کہ چاروں اسمبلیوں اور نیشنل اسمبلی کا الیکشن ایک ہی دن ہونا چاہیے، یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے، یہ پروسیجرل ڈیسیجن ہے، ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہے کہ کیا ہے. اور پھر اگر پہلے الیکشن ہو جاتا ہے پنجاب میں تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اور پھر اگر پنجاب میں کوئی گورنمنٹ بن جاتی ہے تو پھر جب باقی جگہوں پہ الیکشن ہوں گے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ یہ بڑے اہم سوال